الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، عید الاضحیٰ کا آج تیسرا دن ہے قربانی کا۔ ابھی ہم نے قربانیاں کی ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے قربانی کی تاریخ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا مختصراً ذکر آیا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کی اصل روح، قربانی کی اصل حقیقت اور قربانی سے کیا چاہا جا رہا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ ذبح کرتے وقت میں ہم لوگوں نے ایک دعا پڑھی جو کہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں۔ پہلی تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور دوسری آیت جو جانور کو ذبح کرتے وقت میں پڑھی گئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ جب دعا میں پڑھا جاتا ہے تو قل کے بغیر پڑھا جاتا ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آج اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اللہ کے لیے ہے، و نسکی، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، و محیایا و مماتی، اور صرف نماز، روزہ، قربانی، حج یہی نہیں بلکہ مماتی، میری زندگی اور میری موت دونوں بھی اللہ کے واسطے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جو قربانی دی ہے اس کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں پہنچا۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے میرے بندو، تم جو قربانیاں ادا کرتے ہو ان قربانیوں کا نہ ہی گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اس جانور کا اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ نہ جانور کا خون، نہ جانور کی کھال، نہ جانور کا گوشت، نہ جانور کی ہڈیاں، اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، دلوں کی حالت پہنچتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے قربانیاں تو دے دی ہیں، لیکن ہمیں قربانیوں سے جو سبق ملنا ہے اس سبق کو بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے ذبح کرنے کے واسطے تیاری کی اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا دی۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ نہ بیٹا مقصود ہے، نہ باپ مقصود ہے، مقصود ہے تو اللہ کی ذات مقصود ہے۔ نہ بیٹا مقصود، نہ باپ مقصود، نہ اولاد مقصود، نہ بیوی مقصود، نہ بچے مقصود، نہ جائیدادیں مقصود۔ پھر چاہیے کیا؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ تمہاری خواہشات کیا ہیں؟ میری خواہشات میرا اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا مقصود بنانا ہے، اللہ کو اپنا مطلوب بنانا ہے کہ میری ہر انتہا اللہ ہی تک پہنچتی ہے، میری ہر خواہش اللہ ہی تک پہنچتی ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی پوری زندگی کا مقصد دنیا کمانا ہے، دنیا ہی دنیا ہوتا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو صرف دنیا کمانا جانتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بلڈنگ کب کھڑی ہو جائے، اچھی سے اچھی کار کب آ جائے، اچھے سے اچھے پراپرٹیز کب بن جائیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد آخرت ہوتی ہے، جن کا مقصد جنت ہوتی ہے کہ میں دنیا کی زندگی ایسے گزاروں گا، اپنے خواہشات پر پیر رکھوں گا اور آخرت میں اپنی سنوار لوں گا تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ایک تیسرا درجہ بھی ہے جو سب سے اصل مقصود ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے بعض اولیاء اللہ نے کہا کہ ان کو نہ دنیا مقصود ہے نہ جنت مقصود ہے۔ جنت بھی ان کو مطلوب نہیں ہے، جنت بھی ان کی خواہش نہیں ہے۔ پوچھا پھر خواہش کیا؟ کہا کہ جنت بھی تو غیر اللہ ہے، جنت بھی تو اللہ نہیں ہوتی نا۔ غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ ہے، جنت تو اللہ نہیں ہے نا۔ تو کہا کہ جنت بھی تو غیر اللہ ہے، جیسا دنیا اللہ نہیں ہے جنت بھی تو اللہ نہیں، جیسا دنیا خدا نہیں ہے جنت بھی خدا نہیں۔ تو دنیا بھی غیر اللہ ہے، جنت بھی غیر اللہ ہے، اور ہمیں غیر اللہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے۔ ہمیں اللہ مقصود ہے، ہمیں جنت بھی مقصود نہیں ہے۔ تو کیا پھر آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، لیکن اس واسطے نہیں کہ جنت کی محبت ہے، جنت میں اس واسطے جائیں گے تاکہ جنت میں اللہ کا دیدار ممکن ہو سکے۔ تو تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش اللہ ہوتی ہے، جن کی مراد اللہ ہوتا ہے، جن کا مقصد اللہ ہوتا ہے۔ دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں، جنت بھی نہیں۔ جنت تو ایک ذریعہ ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی وہ سب سے بڑی چیز ہے، جنت سے بڑی چیز، حوروں سے بڑی چیز، ہر ایک سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ تو تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں۔ تو قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے ہر عمل میں اللہ کو اپنا مقصود بناؤ۔ نہ ہمارے مقصود جانور تھے، نہ ہمارا مقصود گوشت تھا، نہ ہمارا مقصود یہ کھالیں تھی، نہ ہمارا مقصود وہ جانوروں سے نکلنے والا خون تھا۔ ہمارا مقصود کیا تھا؟ ہمارا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ کی رضامندی تھی جس کو ہمیں حاصل کرنا تھا۔ اسی واسطے بندگی کی اعلیٰ مثال یہ قرار دی گئی کہ بندہ اپنی پوری زندگی میں یہی سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ اگر بندے کو یہ حکم دے کہ میرے بندے اپنے اولاد کو ذبح کر، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اولاد کو ذبح کرنے کے واسطے تیار ہو جائے۔ سوال آئے کہ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا کیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ بیٹے سے محبت تو ہے لیکن اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں۔ حکم آیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے گئے تو کیا بیوی سے بچے سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں تھی۔ تو اس محبت کو اپنے دلوں میں، اللہ کی اس محبت کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی اللہ کے واسطے ہو، اللہ کے غیر کے واسطے کچھ نہ ہو، اللہ کے غیر کے واسطے کچھ نہ ہو۔ اس لیے کہ دیا اللہ نے،
جان دی اللہ نے، مال دیا اللہ نے، زندگی دی اللہ نے، دولت دی اللہ نے، سانسیں دی اللہ نے، جسم دیا اللہ نے، آنکھیں دی اللہ نے، پیر دی اللہ نے، ہاتھ دی اللہ نے، زبان دی اللہ نے، ہر چیز اللہ نے دی ہے۔ تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے۔ جو میرا رب چاہتا ہے میں وہی کروں گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بندہ یہ مقصد بنا لے کہ میں اپنی اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اسے سمجھ میں آئے کہ میں کیا تھا، میری حیثیت کیا تھی، اللہ نے مجھے کتنا عظیم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ ایک غلام کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے، محمود اور ایاز، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے ایک غلام تھے ایاز، جو بہت ہی ذہین اور اپنے آقا سے، اپنے مالک سے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے بادشاہ کے دربار کے جو ایاز سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایاز کے پیچھے اپنے کچھ جاسوس لگا رکھے۔ غلامی اور بندگی کسے کہتے ہیں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بندہ جب کسی کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اس کی حیثیت کیا رہتی ہے، بندہ جب کسی کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ لوگوں نے ایاز کے پیچھے کچھ جاسوسوں کو لگا کر رکھا۔ جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ ایاز کے پاس ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں ایاز روزانہ ایک مرتبہ جاتا آتا ہے اور کسی اور کو اندر آنے بھی نہیں دیتا، اکیلا جاتا ہے، اکیلا واپس آتا ہے۔ لگتا ہے خزانے سے کچھ مال وغیرہ اس نے چرایا ہے اور اس کو وہاں پر حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ تک شکایت پہنچی۔ بادشاہ کو مکمل اعتماد تھا ایاز پر، لیکن چونکہ لوگوں نے شکایت کی تھی اس کے واسطے ان لوگوں کو بتلانا تھا۔ ایاز سے بلا کر پوچھا کہ ایاز تمہارا وہ جو کمرہ ہے اس کو تم ہمیشہ لاک لگا کر رکھتے ہو، قفل لگا کر رکھتے ہو، کبھی کسی اور کو جانے نہیں دیتے، ہم اس کمرے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، اس کمرے کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ نہیں، اس کمرے کو بند ہی رہنے دیجئے۔ لیکن جب بادشاہ نے اصرار کیا تو دروازہ کھولا گیا، اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، بالکل اندھیرا کمرہ پڑا ہوا ہے، کوئی سامان نہیں ہے۔ وزیر پریشان جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے کہ بھئی ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں پر خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، جو اس نے خزانے سے چرائے ہیں یہاں پر جمع کیا ہوگا، بہت خزانوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اس سے سونا ہوگا، چاندی ہوگا، ہیرے اور جواہرات ہوں گے، لیکن کمرہ مکمل خالی پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ پوچھا ایاز کہاں ہے، کیا بات ہے، آخر کمرے میں ایسی کیا قیمتی چیز تھی جس کو دیکھنے کے واسطے تم روزانہ رات میں جا کر آتے تھے؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پوچھ رہے ہیں اس واسطے بتلا رہا ہوں، ورنہ تو میں راز کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتا۔ پوچھا ایاز کیا راز؟ ایاز آگے لے جاتا ہے اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو، ایک چھوٹا سا صندوق، اس صندوق کو کھولا۔ وزیر سمجھے کہ شاید اس کے اندر کوئی خزانے ہوں گے بڑے بڑے، لیکن جب کھولا تو اس کے اندر سے ایک پرانا کپڑوں کا جوڑا نکلا۔ پوچھا کہ ایاز یہ کیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میرا وہ کپڑا ہے جو میں آپ کے پاس آنے سے پہلے پہنا کرتا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے غلامی میں رکھا، آپ نے مجھے اپنے پاس نوکری پر رکھا، اچھے اچھے کھانے کھلائے، اچھے اچھے کپڑے دیے، میرے واسطے بہترین کپڑوں کا انتظام کیا، لیکن آقا آپ کے پاس آنے سے پہلے میں یہ کپڑا پہن کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ تو کہا کہ ایاز پھر اسے دیکھنے کے واسطے روزانہ آنے کی کیا وجہ؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، روزانہ میں رات کو اس کمرے میں آتا، اس پرانے لباس کو پہنتا، ان کپڑوں کو پہنتا اور اس آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا تھا، ایاز تیری حیثیت یہ تھی، بادشاہ نے تیرے اوپر کرم کیا کہ آج تیرے واسطے قیمتی سے قیمتی لباس کا انتظام کیا۔ ایاز تیری حیثیت یہ تھی کہ تجھے کوئی زمانے میں جانتا نہیں تھا، آج اس بادشاہ نے تجھے
اتنا بڑا مقام دیا ہے، لہذا تیرے واسطے ضروری ہے کہ تو کبھی اس بادشاہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس بادشاہ کے حکم کو کبھی نہ توڑنا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اے بادشاہ سلامت میں اپنے آپ کو اس طریقے سے مخاطب کرتا ہوں۔ بادشاہ نے لوگوں سے کہا اے لوگو، اگر کسی کو غلامی سیکھنا ہے تو ایاز سے سیکھو۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اگر کسی کو بندگی سیکھنی ہے ایاز سے سیکھے کہ ایاز نے اپنے مالک کی ان نعمتوں کو، اپنے بادشاہ کی ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر کیسے زندگی گزاری کہ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یہ ایک آنکھ کے اوپر رہنے والی یہ پلک، جب چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، کبھی کسی بڑے ہاسپٹل میں جانے کا موقع ہو تو وہاں پر پوچھیں کہ اگر کسی کے یہ بال جل جائیں تو ان بالوں کو دوبارہ لگانے کی قیمت کیا اور گارنٹی کیا؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں۔ دکھنے کے معمولی سے بال، یہ چند بالوں کو لگانے کے واسطے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی گارنٹی بھی نہیں، پھر اس کے بعد میں آنکھوں سے پانی بہتا رہے گا، وہ سب ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، صرف ایک آنکھ کے بال کو اگر لیں تو یہ حالت ہے۔ اپنے پورے جسم کو دیکھیں، اپنے مال کو دیکھیں، اپنے جائیداد کو دیکھیں، اپنے اولادوں کو دیکھیں۔ اللہ کی اتنی نعمتوں کے بعد پھر بندے کے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے مقصد کے واسطے گزار دے کہ جس اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں میں اس اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا، اس کا مرنا، قرآن شریف کی جو آیت ہم نے پڑھی، قربانی کے وقت میں بھی پڑھی، ابھی میں نے خطبے کے وقت میں بھی پڑھی، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے واسطے ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ۔ اچھے حالات آؤں تب بھی اللہ سے خوش، برے حالات آئیں تب بھی اللہ سے خوش، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اسی طریقے سے غلام کو ایک آدمی نے کسی غلام کو خریدا، بہت بہترین مثال، غلام کو ساتھ میں لایا اور غلام کو جب خرید کر لایا بازار سے، غلامی کا دور گزرتا تھا اس وقت میں، ایک آدمی نے غلام کو خریدا، اپنے گھر پر لے کر آیا، غلام سے بات چیت کی، غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب سنو اس غلام کے، بندہ بننا ہو تو اس طریقے سے بندہ بننا ہے۔ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، آقا جو نام دے وہی اس کا نام ہو جاتا ہے۔ کہا کہ تمہارا طعام کیا، کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آقا کھلائیں گے وہ کھلائیں گے، غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا۔ کہا تمہارا خیام کیا، تم کہاں پر ٹھہرو گے؟ کہا آقا جہاں پر رکھے وہاں پر رہوں گا۔ کہا کام کیا کرو گے؟ کہا کہ آقا جو کام دے وہ کام کروں گا۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آقا کی جو مرضی ہوتی ہے غلام کی وہ مرضی ہوتی ہے۔ جیسے ہی غلام نے اس بات کو رکھا مالک کے سامنے، مالک بہت بڑے اللہ والے تھے، فوراً چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گرے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ کہا کہ اس غلام نے اپنے آقا کے، اپنے مالک کے حق کو جان لیا کہ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، میرا بھی تو ایک مالک ہے، میرا اللہ، اس نے مجھے کھلایا، اس نے مجھے پلایا، اس نے مجھے زندگی دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زندگی میرے حساب سے گزرے، اللہ کے حساب سے نہ گزرے۔ یہ میں کیسا بندہ کہ زندگی میں اپنے حساب سے گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کے حساب سے گزارنا نہیں چاہتا۔ بندگی تو یہی ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اے اللہ تو جیسا چاہتا ہے میں ویسے زندگی گزارنے کے واسطے تیار ہوں۔ قربانی کا ایک بہت اہم سبق یہی ہے کہ اولاد نہیں، جائیداد نہیں، مال نہیں، روپیہ نہیں، عہدے نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ۔ ایک بہترین لطیفہ آپ حضرات کے سامنے سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے۔ عام طور پر لطیفے بڑے اچھے یاد ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے باورچی کو حکم دیا کہ آج کوئی اچھا سا سالن پکاؤ۔ باورچی نے بیگن کا سالن بنایا، بہت لذیذ، بہت مزیدار۔ جیسے ہی سامنے لا کر رکھا، بادشاہ نے کھایا بڑے مزے لے کر، بہت تعریف کی بادشاہ نے کہ بھائی کیا بہترین سالن ہے، اور بیگن کیا بہترین چیز ہے، کیا بہترین ترکاری ہے۔
سامنے وزیر بیٹھا ہوا ہے. دیکھو، اپنے مالک کی خوشی میں خوش ہونا، اپنے مالک کی ناراضگی میں ناراض ہونا، جو اللہ کو پسند ہے اسے پسند کرنا، جو اللہ کو ناپسند ہے اسے ناپسند کرنا، یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک لطیفے کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں تو بادشاہ نے عرض کیا، اپنے خادم کے سامنے، وزیر کے سامنے کہا، کیا بہترین ترکاری ہے بیگن، بہت اچھی ترکاری ہے. تو فوراً وزیر نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، بہت اچھی ترکاری ہے، اس کے واسطے اللہ اس کے اوپر تاج رکھا ہے. جو ڈنڈی رہتی نا بیگن کی، اس کو بول کر اسی واسطے اللہ نے اس کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے. اب بادشاہ کو بڑا اچھا دکھا سالن، ذرا زیادہ کھا لیے بادشاہ. رات میں طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، اب موشنز ہوئے، فلاں بہت طبیعت بگڑی. چند دن کے بعد میں پھر کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد میں پھر وہی بیگن کا سالن آیا. بادشاہ نے کہا کیا خراب ترکاری ہے بھائی، اس لیے کہ اس سے پہلے طبیعت خراب ہوئی تھی، پہلی مرتبہ تعریف کرے تھے. تو وزیر کیا بولا کہ بادشاہ بہت اچھی ترکاری ہے، اس کے واسطے اللہ اس کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے. آج بادشاہ کے سامنے وہی بیگن کی ترکاری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ بہت خراب ترکاری ہے، اچھی نہیں ہے ترکاری. تو وزیر فوراً کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، بہت خراب ترکاری ہے، اس کے واسطے اللہ اس کے سر کے اوپر کیلا مار کے رکھا گیا. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ اللہ نے اس کے سر پر کیلا مار کے رکھا ہے. وہی ڈنڈی پہلے تھی تو تاج بنایا، دوسری مرتبہ جب بادشاہ کو ناپسند آئی تو اللہ نے اس وزیر نے اس کو کیلا بنا دیا. یہ ہوتی ہے بادشاہ سے محبت، یہ ہوتی ہے اس کی محبت جو اس نے بادشاہ سے کی. بادشاہ نے کہا کہ ارے بھائی، اس سے پہلے تو بہت تعریف کر رہا تھا، آج کیا خراب ہے بول رہا. تو بادشاہ سلامت، اس سے پہلے آپ کو پسند آئی تھی، اس کے واسطے تعریف کرا، اور آج آپ کو پسند نہیں آئی، اس واسطے میں اس کو خراب کر رہا ہوں. کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ کہا کہ بادشاہ یہی انصاف ہے، اس لیے کہ میں آپ کا غلام ہوں، بیگن کا غلام نہیں ہوں جو بیگن کی تعریف کروں. میں تو آپ کا غلام ہوں، جو آپ کو پسند آئے گا وہ مجھے پسند آئے گا، جو آپ کو نہیں پسند آئے گا وہ مجھے نہیں پسند آئے گا. قربانی کی بھی اللہ رب العزت نے جو عظیم عبادت رکھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ، اللہ کو جو پسند ہو وہ پسند کرو. اللہ کو اولاد پسند ہے، اولاد مانگو. اللہ کو اولاد کی قربانی پسند ہے، قربان کرنے کے واسطے تیار ہو جاؤ. جب یہ حالات آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بندے کیا چاہتا ہے بول، جیسا تو بولے گا ویسے ہوگا. اس طریقے سے اپنے آپ کو بنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اس کے بعد میں اللہ نے یہی سوال کیا، ابراہیم بیٹے کو چھوڑو، بولا جنگل میں چھوڑ دیے. بیٹے کو ذبح کرو، بولا کر دیے، کرنے کے واسطے تیار ہو گئے. اب تمہاری باری ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اب تک میں چاہ رہا تھا، تم کر رہے تھے، اب تم جو چاہو گے وہ میں کروں گا، بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ میرے سے معمولی امتحانات نہیں لیا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس ذبح کو تو نے خود کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان ہے اللہ، تو نے اس امتحان کو بڑا کہا. اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد اب معمولی چیز نہیں مانگوں گا. ایسے امتحان کسی نبی سے نہیں لیا، مجھ سے لیا. اب میں بھی دعا ایسی مانگوں گا جو کسی اور نبی نے نہیں مانگی ہے. پوچھا کہ ابراہیم کیسی دعا؟ کہا کہ تیرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اولاد میں سے پیدا کرنا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم تمہاری دعا کو قبول کیا گیا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا. تو یہ ہے اس قربانی کا سبق کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو.
اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دو، پھر اللہ فیصلے ہماری دعاؤں کے مطابق کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، پھر کعبے میں جا کر بھی دعا کریں گے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اگر دعاؤں کو قبول کرنا ہے تو سب سے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔